نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ اشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ اشده، اور جب وہ پہنچا کون؟ موسیٰ علیہ السلام، جن کا پیچھے تذکرہ چل رہا ہے. جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام اشدہ اپنی بھرپور جوانی کو، 30 سال 35 سال، وستوا تو دی، وستوا آتیناہ تو دی ہم نے اس کو حکمن حکومت و علمن اور علم، حکومت سے مراد حکمت نبوت، ٹھیک ہے، ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور وہ داخل ہوئے شہر میں، علی حین غفلہ، اس وقت جو غفلت کا وقت تھا، قیلولہ کے وقت، کہ جب لوگ دن میں سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ بازار میں داخل ہوئے. من اہلہا، اس کے رہنے والے، کہ جب بازار کے رہنے والے غفلت میں تھے، سو رہے تھے، اس وقت وہ بازار میں داخل ہوئے. فوجد فیہا رجلین، پس پایا اس بازار میں رجلین، 2 مردوں کو، یقتتلان، وہ لڑ رہے تھے آپس میں. ھذا من شیعتی، یہ اس کے گروہ سے تھا، وھذا من عدوی، اور وہ اس کے دشمن کے گروہ سے تھا. ایک اسرائیلی تھا اور ایک قبطی تھا، ایک فرعون کے خاندان سے تھا اور ایک موسیٰ علیہ السلام کے خاندان بنی اسرائیل سے تھا. فاستغاثہ الذی، تو استغاثہ کیا، مدد طلب کی اس بندے نے، من شیعتی، جو موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تھا، اس کے گروہ سے تھا، علی الذی، اس بندے پر، من عدوی، جو اس کے دشمن سے تھا. فوکزہ، تو مارا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے، فقضى علیہ، تو کام کر دیا، اس کا مکہ مارا اور اس کو وہ مر گیا. قال ھذا من عمل الشیطان، جان بوجھ کے نہیں مارا، غلطی سے مر گیا. مکہ جو مارا تھا وہ مارنے کے لیے نہیں مارا تھا، ویسے مارا تو مر گیا، لگ گیا کوئی ایسی جگہ پر، اور پیغمبر کا مکہ تھا، کوئی عام بندے کا تھوڑی تھا، جس کے پاس 80 بندوں کی طاقت. ہاں. عمل الشیطان انہ عدو، 40 بندوں کی طاقت ہوتی ہے ایک پیغمبر کے پاس. انہ عدو مضل مبین، تو انہوں نے کہا ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل سے ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوا ہے، تو بے شک وہ دشمن ہے کھلم کھلا. قال ربی انی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، کہ بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، فاغفر لی، بس تو معاف کر دے مجھے. فغفر لہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے معاف کر دیا اس کو. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا، وہ رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. قال رب، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب، بما انعمت علی، اس کے سبب جو تو نے انعام کیا ہے مجھ پر، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، پس ہرگز نہ ہو جاؤں میں مددگار مجرموں کا، کہ اگر یہ مجرم ہے تو میں اس کا میں مددگار نہیں بنوں گا. فاصبح، پھر صبح کی اس نے، فی المدینہ، شہر میں، خائفا، ڈرتے ہوئے، یترقب، انتظار میں تھے. فاذا الذی استنصرہ، پس اچانک وہ بندہ جس نے مدد مانگی تھی بالامس، کل، یستصرخ، پھر وہ پکار رہا تھا مدد کے لیے، پھر وہ لڑ رہا تھا کسی سے، اور پھر پکارا موسیٰ کو. قال لہ موسیٰ، کہا موسیٰ نے اس کو، انک لغوی مبین، تو یقیناً گمراہ ہے، واضح گمراہ ہے، تو کل اس سے لڑ رہا تھا، آج اس سے لڑ رہا ہے، تو ہے لڑاکا. فلما، پھر جب، ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے، ان یبطشا، کہ پکڑیں، بالذی، اس کو، ہوا عدو لہما، جو دشمن تھا ان دونوں کا جو دشمن تھا، یعنی اس سے بھی لڑ رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن، یعنی کل اس نے بندہ مروا دیا، اسی کی وجہ سے مر گیا نا، اس کو پکڑنے کا ارادہ کیا، تو کیا کہا اس نے؟ قال یا موسیٰ، اس نے کہا، اے موسیٰ، ترید، کیا تو ارادہ کرتا ہے، ان تقتلنی، کہ تو مجھے قتل کر دے، کما قتلت نفسا بالامس، جس طرح تو نے کل ایک بندے کو قتل کیا تھا، آج مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. ان ترید، نہیں تو ارادہ کرتا، الا ان تکون جبار، مگر یہ کہ تو ہو جائے زبردست، فی الارض، زمین میں. وما ترید، اور نہیں تو ارادہ کرتا، ان تکون من المصلحین، کہ ہو تو اصلاح کرنے والوں میں سے. وجاء رجل، اور ایک بندہ آیا، من اقصى المدینہ، شہر کے آخر سے. اب وہ جو کل کے قتل کی خبر تھی وہ پھیل گئی اور فرعون کے دربار تک پہنچ گئی، پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہماری قوم کا بندہ، غلام قوم کے بندے نے مار دیا ہے. تو اس نے بندے بھیجے، اس نے کہا کہ پکڑو اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام کو خبر دینے کے لیے گایا. قال یا موسیٰ، کہنے لگا، اے موسیٰ، ان الملا، بے شک سردار جو ہیں وہ، یأتمرون بکا، وہ مشورہ کر رہے ہیں تیرے بارے میں، لیقتلوک، تاکہ وہ تجھے قتل کر دیں. فاخرج، پس تو نکل جا، انی لک من الناصحین، میں تجھے نصیحت کرنے والا، تیرا خیر خواہ ہوں. فخرج منہا، پس نکلے موسیٰ علیہ السلام اس سے، خائفا، ڈرتے ہوئے، یترقب، انتظار کر رہے تھے. رب، قال، پھر کہا، ربی، اے میرے رب. جب نکلے تو نکلنے کا ارادہ نہیں تھا، پہلے پلان نہیں تھا کہ میں نے ہجرت کرنی ہے، اچانک یہ کام ہو گیا تو مصر چھوڑنا پڑ گیا.
فرعون کی بادشاہ سے نکلنا پڑ گیا کہ اب میں کیا کروں، تو بھاگ گئے، تو بھاگی تو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کدھر جانا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ان فرشتے آئے تو فرشتے نے آ کر نشان بتایا کہ اس طرف جانا ہے، راستہ دکھایا، پھر وہاں سے نکلے اور مدین گئے، وہ آگے آئے گا، ٹھیک ہے۔ رب نجنی، کہا میرے رب نجات دے مجھے من القوم الظالمین، اس ظالم قوم سے۔ رکوع ہو گیا یہاں تک، چلیں انشاءاللہ کل اگلے سبق میں پڑھیں گے آگے۔ پھر نکل کر کہاں گئے، وہاں پر پھر وہ شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، ان کی بیٹیاں بکریاں چرا رہی تھیں، پھر ان کے پاس جا کر مزدوری کی، وہ سارا واقعہ جو ہے تفصیل کے ساتھ آگے آئے گا، آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔